السلام علیکم۔ شادی کا خواب ہر لڑکی دیکھتی ہے، مگر میرے خوابوں کی جو بھیانک تعبیر مجھے ملی تھی، اس نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا۔ کاش میری آنکھیں وہ سب دیکھنے سے پہلے ہی بند ہو جاتی، مگر ایسا نہیں ہوا، اور جو میں نے اپنی زندگی میں اپنے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھا، اس کی وجہ سے میرا یقین ہی ہر چیز سے اٹھ گیا تھا۔ آج میں جہاں رہتی ہوں وہاں مجھ جیسے اور بھی لوگ ہیں، مگر کوئی میرا اپنا نہیں۔ اس کے باوجود میں سکون میں ہوں۔ میری زندگی آزمائشوں سے بھری ہی رہی۔ جب میں 10 سال کی تھی تو میری اماں مجھے اکیلا چھوڑ کر دنیا سے چلی گئی اور میں اپنے ابا کے سہارے زندگی گزارنے لگی۔ وہ عمر کا ایسا دور تھا جب میں بچپن سے لڑک پن کی طرف جا رہی تھی اور مجھے اماں کے روپ میں ایک دوست کی بہت زیادہ ضرورت تھی، مگر اماں کی بیماری نے اماں کو میرے پاس نہیں رہنے دیا۔ ابا تو ویسے بھی اپنی دکان کے کاموں میں الجھے رہتے تھے اور میں ان سے زیادہ قریب بھی نہیں تھی، مگر اماں کے جانے کے بعد ابا نے مجھے بہت پیار دیا، میرا بہت خیال رکھنے لگے۔ دکان سے 2-3 چکر گھر کا لگا لیتے اور بار بار فون کر کے میرا پوچھتے رہتے، میرے لیے کھانے کی کوئی چیز لاتے تو کبھی کوئی۔ اس طرح آہستہ آہستہ ابا ہی میری ماں اور سہیلی بن گئے۔ میرا نام کرن ہے۔ میں اماں ابا کی اکلوتی اولاد نہیں تھی، میرے علاوہ اور بھی پہلے میرے 4 بہن بھائی اس دنیا میں آئے اور بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ ابا بتاتے تھے میری پہلی بڑی 2 بہنیں 6 اور 7 دن کی ہو کے مر گئی تھیں، اور پھر ایک بھائی پیدا ہوا جو صرف 1 دن کا رہا۔ اس کے بعد ایک اور بہن نے اس دنیا میں آنکھ کھولی، مگر وہ جسمانی اور ذہنی طور پر صحت مند نہیں تھی اور پیدائش کے بعد 2 ہفتے زندہ رہی۔ اماں ابا کی شادی 6-7 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، مگر ان کے آنگن میں اولاد جیسا پھول نہیں مہک رہا تھا۔ اماں ابا نے بہت منتیں مرادیں مانگی، جانے کہاں کہاں جا کر دعائیں مانگتے۔ پھر کہیں جا کر 2-3 سال مزید گزرنے کے بعد، بہت منتوں مرادوں کے بعد اماں ابا نے مجھے پایا تھا، مگر میری بدقسمتی کہ میری پیدائش کے وقت اماں کو خون کی شدید کمی ہو گئی تھی، اور اس کے بعد انہیں اکثر بخار رہنے لگا اور بعد میں ہڈیوں میں رچ بس گیا۔ میں نے اپنے 10 سال کی زندگی میں اماں کو بیمار ہی دیکھا تھا۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھیں، ہر وقت مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے ہی رکھتی تھیں۔ بیمار رہنے کے باوجود میرے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی، میرے بال بناتی، میرے لیے طرح طرح کے کپڑے سیتی رہتی۔ وہ مجھ سے کہا کرتی تھیں کہ ان کی اندھیری زندگی میں روشنی جیسی ہوں، اس لیے انہوں نے میرا نام کرن رکھا تھا۔ مجھے ان کے جانے کے بعد کافی عرصے تک یقین نہیں ہوتا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کر بھی جا سکتی ہیں۔ میرے ابا کی کریانے کی دکان تھی جو گھر کی گلی سے 2-3 گلی چھوڑ کر مین روڈ پر ہی تھی، اس لیے ابا گھر کا چکر لگاتے رہتے تھے۔ اماں کے انتقال کے بعد میری پھپھو 1-1.5 مہینہ میرے پاس ہمارے گھر میں رہنے لگ گئی تھی، کیونکہ ایک تو میں بہت چھوٹی تھی، پھر میں اماں کے بغیر کبھی نہیں رہتی تھی۔ پھر جب پھپھو چلی گئیں تو ابا نے بڑی مہارت سے گھر کو بھی سنبھال لیا۔ رات کو ہی وہ کھانا بنا کر فریج میں رکھ دیتے تھے، صبح ناشتہ بنا کر بھی مجھے کھلاتے اور اسکول چھوڑ کر خود دکان چلے جاتے تھے۔ دوپہر کو اسکول سے لینے بھی جاتے اور کھانا کھلا کر پھر دکان پر چلے جاتے، اور رات جب دکان کھلی رہتی ابا گھر کا چکر لگاتے رہتے۔ ابا کی غیر موجودگی میں گھر کا دروازہ اندر سے بند نہیں کرتی تھی، کیونکہ ابا باہر سے تالا لگا کر جایا کرتے تھے۔ میں ویسے ہی بہت ڈرپوک سی بچی تھی، لیکن اماں کے یوں اچانک مجھ سے جدا ہونے کی وجہ سے میں ذہنی طور پر بہت زیادہ اپسیٹ ہو گئی تھی۔ میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا، بلکہ میں اسکول جاتے ہوئے اور اسکول میں جا کر بھی روتی ہی رہتی تھی۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اسکول کا کام ٹھیک سے نہ کرنے کی وجہ سے ٹیچر نے مجھے بہت ڈانٹا، تو اس کے بعد میں نے اسکول نہ جانے کی ضد پکڑ لی۔ ابا نے میری حالت دیکھتے ہوئے مجھے اسکول سے ہٹا لیا، اور پھر میں کبھی اسکول نہیں گئی۔ جب میں 12 سال کی ہوئی تو میں نے چائے بنانا سیکھ لی، گھر کی صفائی کرنے لگ گئی، برتن دھو دیتی اور ایسے ہی آہستہ آہستہ گھر کا کام سنبھالنے لگ گئی۔ شاید اسی وجہ سے ابا نے بھی مجھے دوبارہ اسکول بھیجنے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اب ہم دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے کا سہارا تھے اور ایک دوسرے کا دکھ سکھ بانٹتے۔ کبھی کبھی میری پھپھو آ جایا کرتی تھیں تو میں نے ان سے کھانا پکانا سیکھنا شروع کر دیا۔ اس طرح زندگی گزرتی رہی اور میں 16 سال کی ہو گئی۔ میں نے گھر رہ کر مکمل گھرداری سیکھ لی، مگر اندر بالکل بھی خود اعتمادی نہ آ سکی۔ میں اکثر ڈر جاتی تھی، بات بے بات پر رونا آ جاتا تھا اور کسی سے بھی بات کرتے ہوئے بہت زیادہ سہم جایا کرتی تھی۔ مجھے اکیلے رہتے ہوئے خوف محسوس ہوتا تھا، بلکہ میں کہیں آنے جانے سے بھی ڈرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں کہیں کسی شادی بیاہ پر نہیں جاتی تھی، نہ محلے میں
کسی کے گھر میرا آنا جانا تھا، اسی وجہ سے میری کوئی سہیلی بھی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رات کے وقت میں اور ابا صحن میں سو رہے تھے، گرمیوں کے دن تھے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا چھت پر کوئی چل رہا ہے، مگر وہ میرا وہم تھا۔ اس کے بعد میں نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا اور چیخیں مار کے اٹھ گئی۔ پھر اس دن کے بعد صحن میں سونا چھوڑ دیا۔ ابا کہتے تھے ایسے میں زندگی میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکوں گی، مگر میرے اندر کا خوف ہمیشہ میرا سایہ بن کر میرے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ میری تو کوئی سہیلی نہیں تھی، مگر میرے ابا کے کافی دوست یار تھے، مگر ایک دوست بہت قریبی تھے۔ ابا اور ان کی دوستی بچپن سے تھی اور زندگی کے کئی اتار چڑھاؤ ان دونوں نے ساتھ دیکھے تھے۔ اکثر انکل گھر بھی آتے اور ان کو میرے ہاتھ کا کھانا بہت پسند تھا۔ مجھے بیٹی کی طرح محبت اور شفقت دیتے تھے۔ وہ جتنے ابا کی زندگی میں اہم تھے، اتنے ہی اہم کردار ان کا میری زندگی میں بھی ہو گیا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ جب میں 18 سال کی ہوئی تو ابا کو اچانک ہارٹ اٹیک آ گیا، جس کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو گئے اور بیمار رہنے لگے۔ ایسے وقت میں انکل خالد ہی ابا اور دکان کا سہارا دیا۔ ان کو اپنی دکان بھی ابا کی دکان سے 2-4 دکانیں چھوڑ کے آگے تھی، اس لیے آسانی سے وہ ابا کی دکان بھی سنبھال لیتے تھے۔ ابا کو ڈاکٹرز نے زیادہ کام کرنے سے منع کیا تھا اور کسی قسم کی ٹینشن لینے سے بھی سختی سے منع کر دیا تھا، مگر ان کی زندگی کی سب سے بڑی ٹینشن تو میں ہی تھی۔ ایک دن ابا کی طبیعت اچانک زیادہ خراب ہوگی تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے کہ وہ میرا رشتہ انکل خالد کے بیٹے سعد سے کر رہے ہیں۔ میں ان کی بات سن کر ایک دم پریشان ہو گئی، کیونکہ سعد تو ڈاکٹر تھے اور میں ٹھہری ان پڑھ اور سدا کی ڈرپوک۔ بھلا میرا اور ان کا کیا جوڑ بنتا تھا؟ مگر میں ابا سے کچھ نہیں کہہ سکی۔ ابا نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ایسے میں وہ مجھے کسی کی ذمہ داری میں نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں تاکہ وہ سکون سے مر سکیں۔ ابا کی باتیں سن کر میرا دل تڑپ گیا اور میں رونے لگ گئی۔ مگر میں نے زندگی میں پہلی بار ابا کو کسی بات کے لیے انکار کرنا چاہا تھا۔ کوشش بھی کی مگر انکار نہ کر سکی۔ میں خاموش ہو گئی، کیونکہ مجھے پورا یقین تھا کہ میرے ابا کو کچھ نہیں ہوگا اور میرے ساتھ ہی رہیں گے۔ پھر مجھے ڈاکٹر سعد جیسے کامیاب انسان سے شادی کر کے ان پر بوجھ بننے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، مگر یہ سب میرا وہم تھا۔ اس بات کے 2 ہفتوں بعد ابا کو دوبارہ ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے۔ ان کی حالت بہت سیریس تھی۔ انہوں نے انکل خالد کو بلا کر اکیلے میں کچھ باتیں کی۔ کچھ دیر بعد انکل بیٹھ چلے گئے اور جب واپس آئے تو ان کے ساتھ ان کا بیٹا سعد اور نکاح ہوا بھی تھا۔ میں پہلے ہی ابا کے لیے بے حد پریشان تھی، اس ایسے میں میرا نکاح کی تیاری ہو گئی۔ میں مزید پریشان ہو گئی۔ ابا نے مجھے کمرے میں بلا لیا اور وہیں ہاسپٹل کے کمرے میں 4 بندوں کی موجودگی میں میرا نکاح پڑھوا دیا گیا۔ میں نے تو آنکھ اٹھا کر سعد کی طرف دیکھا تک نہیں تھا، اس لیے مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ وہ اس نکاح سے خوش تھے یا نہیں، اور مجھے تو یہی نہیں معلوم تھا کہ میں خود خوش بھی ہوں یا نہیں۔ مجھے تو بس ابا کی فکر تھی، اور اتنی تھی کہ بتا نہیں سکتی۔ ابا کی حالت ٹھیک نہیں تھی، وہ بہت بے چین تھے، مگر میرے نکاح کے بعد ان کی بے چینی کم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ابا مزید ہفتہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہے، پھر ڈاکٹر نے ان کو ڈسچارج کر دیا، مگر مکمل بیڈ ریسٹ کی تاکید کی۔ میں نے اللہ کا بے شمار شکر ادا کیا کہ ابا گھر آ گئے تھے۔ میں ابا کا بہت یاد رکھتی تھی، ان کو پرہیزی کھانا کھلاتی اور وقت پر دوا دیتی۔ اسی دوران انکل خالد بھی روزانہ گھر کا چکر لگاتے، دکان کا حساب کتاب بھی کر جاتے تھے اور ابا کے ساتھ بیٹھ کر کچھ گپ شپ بھی کر لیا کرتے تھے۔ ابا کو گھر آئے میرے نکاح کو 2 ہفتے گزر چکے تھے، مگر میری اب تک ساتھ سے کوئی فون پر بات نہیں ہوئی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ خود مجھے کال کریں گے، مگر ایسا نہیں ہوا، جس کی وجہ سے میرے دل میں بہت سارے وسوسے جمع ہونے لگے اور میں پہلے سے زیادہ پریشان رہنے لگی۔ میں اب ان کی بیوی تھی اور قدرتی طور پر میرے دل میں یہ خواہش سر اٹھاتی تھی کہ وہ مجھے کال کریں، مجھ سے بات کریں، مجھے تسلی دیں اور کہیں ہر طرح کے حالات میں وہ میرے ساتھ ہیں۔ مگر میرا انتظار طویل ہوتا گیا اور میرے نکاح کے ٹھیک 3 مہینے بعد ابا مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کے انتقال پر تمام انتظامات انکل خالد اور سعد نے ہی سنبھالے، اور ابا کے سوئم کے بعد انکل خالد مجھے رخصت کر کے اپنے گھر لے گئے۔ میں جن حالات میں رخصت ہو کر اپنے سسرال پہنچی تھی، میرا دل کیا سپنے سجاتا، بلکہ مجھے تو اپنا ہی ہوش نہیں تھا۔ سسرال میں میرے سسر اور سعد کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ ساس کا انتقال کافی سال پہلے ہو چکا تھا اور سعد اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے۔
انکل خالد نے مجھے سانس بن کر بہت کچھ سمجھا اور سر پر ہاتھ رکھ کر دلاسا بھی دیا۔ وہ سب سے بڑا مرہم ہے، اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کر دل سے اپنا لو۔ میں نے بھی انکل کی باتوں کو پلو سے باندھ لیا اور اس گھر کو اور اس گھر کے رہنے والوں کو اپنا سب کچھ مان لیا تھا۔ میری اس گھر میں پہلی رات تھی اور میرے دل خوف اور وسوسوں سے بھرا پڑا تھا۔ میں ان پڑھ عام شکل و صورت کی لڑکی تھی، جبکہ سعد بے حد خوبصورت شخصیت کے مالک اور کامیاب ڈاکٹر تھے۔ ہم دونوں کی عمر میں 7-8 سال کا فرق تھا۔ میں ڈرتی تھی پتہ نہیں ان کو مجھ جیسی عام سی لڑکی پسند آئے گی یا نہیں، اور اسی ڈر کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھی سعد کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ آئے تو میرے دل جیسے بند ہو رہا تھا، مگر انہوں نے مجھ سے بڑی اپنائیت اور محبت سے بات کی اور مجھے ابا کے جانے پر دلاسا دیا۔ میں ان کی باتوں سے یہی اندازہ لگا پائی کہ وہ بہت اچھے دل کے مالک ہیں اور احساس کرنے والے انسان ہیں۔ وہ بولتے جا رہے تھے، دھیما دھیما، میٹھا میٹھا لہجہ اور سمجھداری والی باتیں کرتے ہوئے وہ مجھے بہت اچھے لگ رہے تھے۔ میں غور سے ان کو سن رہی تھی اور آہستہ آہستہ میرا ڈر کم ہوتا جا رہا تھا۔ جانے کتنی رات گزر چکی تھی باتیں کرتے کرتے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو سعد اٹھے اور الماری سے کچھ دعائیں نکالنے لگے، پھر ایک گولی اور پانی کا گلاس میری جانب بڑھاتے ہوئے کہنے لگے، یہ گولی کھا لو، یہ طاقت کی دوا ہے، اس سے تمہیں نیند بھی اچھی آئے گی اور صحت بھی بہتر ہوگی۔ میں ان کی بات کیسے ٹال سکتی تھی؟ گولی ان کے ہاتھ سے لی اور پانی کے ساتھ نگل گئی اور لیٹ گئی۔ لیٹنے سے کچھ دیر بعد ہی مجھے نیند آ گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو 10 بج رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اتنی زیادہ دیر تک کیسے سو سکتی ہوں، کیونکہ مجھے تو ہمیشہ سے ہی جلدی اٹھنے کی عادت تھی، اور آج زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ میں اتنی دیر تک اتنی گہری نیند سوتی رہی۔ میں فٹافٹ بستر سے اٹھی اور چینج کرنے کے دوران اس سے شرمندہ ہوتی رہی کہ میرا اس گھر میں بطور بہو پہلا دن تھا اور میں اتنی دیر تک سوتی رہی۔ مجھے تو صبح سویرے اٹھ کر ناشتہ بنانا چاہیے تھا۔ سعد بھی کمرے میں نہیں تھے، شاید وہ ہاسپٹل جا چکے تھے۔ میں فٹافٹ کمرے سے باہر آئی تو کچن میں کوئی موجود نہیں تھا، ابا تھے نہ سعد۔ میں کچن میں گئی تو سب کچھ سمٹا سمٹا پڑا تھا۔ مجھے رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا، میں اتنی گہری نیند سوئی ہی کیوں؟ میں نے ناشتہ بنایا اور پھر سعد کو کال کی تو سعد نے کال اٹھا کر بزی ہونے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ انکل خالد کو کال کی تو پتہ چلا وہ دکان پر ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا فریج میں کھانے پینے کی ہر چیز رکھی ہے، جو پکانا چاہو پکا لو، لیکن وہ دونوں شام کو آئیں گے۔ میں نے شام تک رات کے کھانے کی تیاری کی اور 3 ڈشیں تیار کر لی۔ جب انکل اور سعد آئے تو دونوں بہت خوش ہوئے۔ سب نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ اس کے بعد انکل اپنی نائٹ واک کے لیے باہر چلے گئے اور میں سعد کے ساتھ کمرے میں سونے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد سعد نے مجھے گولی کھلا دی اور میں باتیں کرتے کرتے جانے کا نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میری شادی کو 1.5 ہفتہ گزرا تو انکل خالد نے مجھے بتایا کہ انہوں نے ابا کی دکان میرے نام کروا کے دونوں کرائے پر اٹھا دی ہیں اور کاغذات پر مجھ سے سائن لے لیے۔ پھر وہ کاغذات میرے حوالے کر کے تاکید کی کہ سنبھال کے رکھنا، زندگی میں کبھی بھی وہ گھر اور دکان کام آ سکتے ہیں۔ میں نے شکر گزار آنکھوں سے انکل کی طرف دیکھا۔ ان میں مجھے ہمیشہ ابا کی جھلک دکھائی دیا کرتی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ ابا کی طرح ہی انکل بھی مجھے جلدی چھوڑ جائیں گے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن دکان سے گھر آتے ہوئے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ زندگی کی بازی ہار گئے۔ میری شادی کو 1 ماہ ہونے والا تھا جب یہ حادثہ پیش آیا۔ انکل کے جانے کے بعد گھر اور سونا لگنے لگا تھا۔ وہ دنیا سے چلے گئے مگر ابا کی طرح میرے لیے کچھ کر کے ہی گئے۔ میری دکان اور گھر کرایہ ہر ماہ میرے اکاؤنٹ میں آ جاتا تھا۔ انکل نے ہی مجھے موبائل پر اکاؤنٹ ہینڈل کرنا سکھایا تھا۔ یہ 1 ماہ بہت اچھا گزرا تھا، مگر انکل کے جاتے ہی بہت کچھ بدلنے لگا۔ سعد اب بھی مجھے روز طاقت کی گولی کھلاتے تھے، مگر ایسا ہونے لگا تھا کہ جب بھی میں صبح اٹھتی تو میرے جسم میں درد ہوتا تھا۔ گھر کا کام کاج کرتے ہوئے مجھے بہت تھکن محسوس ہونے لگ جاتی۔ میرا دل چاہتا میں بس سوئی رہوں۔ میں نے جب مزید کچھ دن اپنی ایسی حالت دیکھی تو سعد سے اس بات کا ذکر کیا، مگر سعد نے وہی جواب دیا کہ مجھے کمزوری ہے، اسی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ میں سعد کو کیا کہتی، بس خاموش ہو جایا کرتی تھی، مگر میں نوٹ کر رہی تھی کہ سعد مجھ سے اب زیادہ بات چیت نہیں کرتے، بلکہ لیے دیے انداز میں رہتے ہیں۔ ہم دونوں کے درمیان اب تک اجنبیوں والا رشتہ تھا، لگتا ہی نہیں تھا کہ ہم میاں بیوی ہیں۔ بس ایک چھت کے نیچے رہنے اور ضرورت کے وقت بات کرنے کے علاوہ ہم دونوں میں کچھ بھی نہیں تھا۔ جب شادی کو 3 ماہ ہو گئے اور میری جسمانی حالت عجیب سی ہو گئی تو میں پریشان ہو گئی۔
روز رات کو گولی کھا کر فوراً سو جاتی تھی اور صبح کبھی 9 بجے آنکھ کھلتی تو کبھی 10 بجے، اور کسی دن تو حد ہو جاتی جب مجھے سوتے ہوئے 11 بج جاتے۔ میں جب بھی سو کے اٹھتی 7 جا چکے ہوتے تھے۔ شادی کے بعد سے اب تک ایک دن بھی ہم نے ناشتہ ایک ساتھ بیٹھ کر نہیں کیا تھا۔ ہاں، بس رات کے کھانے پر ہم ساتھ ہوتے، مگر اب تو وہ بھی کبھی ختم ہوتا جا رہا تھا۔ ساتھ رات کو جب واپس آتے تو کہتے کھانا کھا کر آئے ہیں۔ میں کبھی اکیلے ہی کھانا کھا لیتی اور کبھی یوں ہی سونے کے لیٹ جاتی، مگر ساتھ لازمی مجھے گولی کھلا کر ہی سلاتے تھے۔ اب تو مجھے شک ہونے لگا تھا کہ یہ جو گولی ساتھ مجھے دیتے ہیں وہ کوئی عام گولی نہیں ہے، کیونکہ مجھے اس سے نیند آتی تھی، پر میرے جسم کا درد میری سمجھ سے باہر تھا۔ ایک رات میں نے اپنے موبائل کا کیمرہ آن کر کے میز پر رکھ دیا اور خود گولی کھا کر سو گئی۔ جب صبح آنکھ کھلی تو 7 جا چکے تھے۔ میں نے فوراً موبائل چیک کیا تو مجھے بہت افسوس ہوا، ویڈیو نہیں بن سکی تھی۔ میں نے پھر دوسری رات ٹھیک سے موبائل سیٹ کر کے رکھا اور اگلے دن جب ویڈیو دیکھی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیمرے میں جو ریکارڈ ہوا تھا وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے سونے کے بعد ساتھ اٹھے اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئے اور ان کے ہاتھ میں ایک برتن تھا جس میں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ وہ دھواں انہوں نے میرے جسم پر دھنی کی طرح اڑانا شروع کر دیا۔ میں بیڈ پر بے ہوش پڑی تھی اور مجھے دھنی دیتے رہے۔ اس کے بعد وہ کمرے سے گئے اور پھر واپس نہیں آئے۔ یہ ویڈیو دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شادی کے بعد سے اب تک ہر رات میرے ساتھ یہ کیا سب ہوتا آ رہا تھا۔ وہ کون سی گولی مجھے دیتے تھے اور یہ دھواں اور دھنی کس چیز کے لیے تھے؟ میں یہ سب جاننا چاہتی تھی۔ میں نے ساتھ سے ایک لفظ نہیں کہا اور بالکل نارمل انداز میں اگلی رات وہ گولی کھانے کا ناٹک کیا اور گولی اپنے ہاتھ میں ہی دبا لی تاکہ ساتھ کو پتہ نہ چل سکے، اور پھر روز کی طرح گہری نیند سو گئی۔ مگر میں اس رات سوئی نہیں تھی بلکہ ناٹک کر رہی تھی۔ میرے سونے کے تقریباً 5-7 منٹ بعد ساتھ وہی دھنی کا عمل کرنے لگے اور پھر باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، کمرے میں وہ موجود نہیں تھے۔ میں آنکھیں بند کر کے دوبارہ لیٹ گئی، میری آنکھ لگ گئی اور میں اس دن صبح 7 بجے ہی جاگ گئی۔ ساتھ اس وقت بھی وہاں موجود نہیں تھے۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو وہ گھر میں کہیں نہیں ملے۔ میں 10-11 بجے تک انتظار کرتی رہی تاکہ ساتھ کو شک نہ ہو۔ میں جلدی جاگ گئی۔ 11 بجے کے بعد میں نے ساتھ کو کال کی تو وہ اپنے ہاسپٹل میں تھے۔ میں نے فوراً برقع پہنا اور رکشہ لے کر دوسرے ہاسپٹل پہنچ گئی اور وہاں لیبارٹری میں وہ گولی ٹیسٹ کے لیے دے دی۔ 2 گھنٹے وہی انتظار کرتی رہی۔ جب رپورٹ ملی تو میرے اوپر اب پہاڑ گر پڑا۔ وہ نیند کی گولی ایسی تھی جس میں نشے کی بھی کچھ مقدار شامل تھی اور اسی وجہ سے مجھے بہت زیادہ نیند آیا کرتی تھی۔ میں نے جس ڈاکٹر سے بات کی اس نے بتایا کہ یہ گولی جس مرکب سے تیار کی گئی ہے اس کی وجہ سے آپ کے جسم اور ہڈیوں میں درد رہتا ہے، اور اس گولی کو اگر لمبے عرصے تک ریگولر استعمال کیا جائے تو انسانی جسم مفلوج ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے اور میں سوچ میں پڑ گئی کہ آخر ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ایک ڈاکٹر ہوتے ہوئے بھی اپنی ہی بیوی کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ میں وہ رپورٹ لے کر گھر چلی گئی۔ جب ساتھ واپس گھر لوٹے تو ان کو کھانا کھلا کر کمرے میں چلی گئی۔ جاتے ہی میں نے ساتھ سے کہا مجھے گولی دے دیں۔ وہ میری بات پر سن کر چونک گئے، پھر مسکرانے لگے۔ اس کے بعد جب انہوں نے مجھے گولی دی تو میں نے تکیے کے نیچے سے وہ رپورٹ نکال کر ان کو تھما دی۔ وہ حیرانی سے مجھے دیکھنے لگے اور جب انہوں نے رپورٹ پڑھی تو بڑی ڈٹھائی سے کہنے لگے، اب تمہیں یہ حقیقت معلوم ہو ہی گئی ہے تو میں بھی بتا دیتا ہوں کہ میں کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر ابا نے زبردستی میری شادی تم سے کر دی۔ ابا کی زندگی میں اگر میں تمہیں چھوڑ دیتا تو وہ مجھے جائیداد سے آگ کر دیتے، اس لیے میں تمہیں گولی دینے لگ گیا تاکہ آہستہ آہستہ تم اس کی عادی ہو جاؤ اور میری زندگی سے نکل جاؤ۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس سے میرا نکاح ہوا ہے وہی میرا ساتھی میرا برا چاہ رہا تھا۔ میں نے بے یقینی کے عالم میں ساتھ سے سوال کیا کہ گولی کھلانے کے بعد وہ دھنی کیا تھی اور آپ کہاں جاتے تھے؟ وہ کہنے لگے کہ دھنی میں بھی ایسی ہی دوا ہوتی تھی جس کی دھوئیں سے انسان کے اعصاب بوجھل ہو جاتے ہیں، اور میں پہلے تو کہیں نہیں جاتا تھا، لیکن اب ابا کے انتقال کے بعد میں نے اپنی پسند سے نکاح کر لیا تھا اور اسی کے پاس جاتا ہوں۔ الفاظ تھے کہ ہتھوڑے جو میرے دل و دماغ پر ساتھ مار رہے تھے۔
میں یکٹاک ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اگر وہ مجھے پسند نہیں کرتے تھے تو مجھ سے شادی کر کے میری زندگی برباد نہ کرتے، مگر اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے سعد سے کہا کہ وہ مجھے طلاق نہ دیں اور بے شک اپنی دوسری بیوی کو یہاں لے آئیں، اور سعد نے ایسا ہی کیا۔ وہ اپنی بیوی کو دوسرے ہی دن لے آئے۔ میں دوسرے کمرے میں شفٹ ہو گئی اور اب سعد مجھے گولی دینا تو دور کی بات میرے کمرے میں ہی نہیں آتے تھے۔ میں چپ چاپ سب سہتی رہی اور نوکروں کی طرح ان دونوں کی خدمتیں کرتی رہی، مگر ایک دن میرا ضبط جواب دے گیا اور میں چپکے سے اپنے ابا کے گھر چلی آئی، جو میں نے کچھ دن پہلے ہی کرایہ داروں سے خالی کروایا تھا۔ یہاں آنے کے بعد میں نے دکان سے آنے والے کرائے سے ہی اپنا خرچہ کرنا شروع کر دیا۔ پلٹ کر سعد کو آواز نہیں دی اور نہ ہی سعد نے میرے پاس آنے کی زحمت کی۔ اس گولی کے لگاتار استعمال کی وجہ سے میری ہڈیوں میں مسلسل درد رہنے لگا تھا اور مجھے نیند کا مسئلہ بھی ہو گیا تھا، مگر میں کسی طرح بھی اپنے آپ کو بے مول ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آخرکار مجھے اکیلے رہتے ہوئے 1 سال کا عرصہ گزر گیا اور ایک دن سعد میرے دروازے پر آ گئے۔ کہتے ہیں نا، دنیا مکافات عمل ہے، اگر کسی کے ساتھ برا کرو گے تو تمہارا کبھی بھلا نہیں ہو سکے گا۔ ایسا ہی کچھ میرے معاملے میں ہوا تھا۔ سعد کی بیوی نے سعد سے طلاق لے لی تھی اور 1 سال بھی پورا سعد کے ساتھ نہیں رہ سکی تھی، کیونکہ وہ بہت زیادہ آزاد خیال واقع ہوئی تھی اور سعد کو چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے 2 ماہ بعد تک سعد خود کو سنبھالتے رہے اور میرے پاس آنے کی ہمت کرتے رہے۔ آخرکار جب آ گئے تو مجھ سے معافیاں مانگنے لگے۔ میں نے ان کو معاف کر دیا اور واپس اپنے گھر چلی گئی۔ آج کافی سال گزر جانے کے بعد بھی میں یہ سب بھول نہیں پائی، مگر میں نے کبھی اپنے رویے سے سعد کو کچھ محسوس ہونے نہیں دیا۔ میرے 2 بچے ہیں جو بڑے ہو رہے ہیں اور سعد بہت اچھے شوہر اور باپ ہیں، مگر ایک خلا میری ذات میں آج بھی ہے جو مجھے مکمل طور پر خوش نہیں ہونے دیتا۔ سچ کہا ہے کسی نے، یقین کا جہان ایک بار اجڑ جائے تو دوبارہ نہیں بستا، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، مگر اس کے باوجود اپنے گھر کو جنت بنائے بیٹھی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا نوٹیفیکیشن دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔